السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور بڑا حکم جو خاور فرید مانیکا صاحب عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں مزید رکھنے کے خواہش مند تھے، وہ ان کی ارماں جو ہے وہ آنسو میں بہہ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ان کی درخواستیں خارج کر دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بشرا بی بی کی وکیل عثمان ریاض گل صاحب۔ گل صاحب ویلکم۔ یہ بتائیے گا کہ مانیکا صاحب کی کچھ درخواستیں تھیں، دو درخواستیں تھیں، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے فیصلے پر ان کو کچھ تحفظات تھے، اس درخواست کا کیا بنا؟ آج انہوں نے کیا گراؤنڈز لیے تھے کہ کیوں اس پہ ان کو تحفظات ہیں؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ سب لوگ اس عدت کیس کو رائٹ فرام دی سٹارٹ کور کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ 23 فروری 2024 سے یہ دونوں اپیلیں عمران خان صاحب کی اور بشرا عمران خان صاحبہ کی زیر سماعت تھیں، اور ان پہ دلائل بھی دونوں طرف سے مکمل ہو چکے تھے، اور جس دن 29 مئی 2024 کو فیصلہ آنا تھا اس دن یہ کیس ٹرانسفر کر دیا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی سزا معطلی کی درخواست دائر کی بشرا عمران خان صاحبہ کی طرف سے، تو اس پہ 13 جون 2024 کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی کورٹ سے ایک ڈائریکشن ایشو ہوئی کہ جو نیچے اپیلیٹ کورٹ افضل مجوکا صاحب کی ہے، ان کے پاس ہماری اپیل جو زیر سماعت ہے اس کا 30 دنوں کے اندر فیصلہ کیا جائے، اور جو ہماری درخواست سزا معطلی کی ہے اس کے اوپر 10 دن کے اندر فیصلہ کیا جائے، جو کہ 27/6/2024 کو ہماری درخواست سزا معطلی جو ہے اس پر فیصلہ ہو گیا، وہ خارج فرما دی مجوکا صاحب نے۔ لیکن اپیل کی ٹائم لائن چونکہ 12 جولائی مقرر ہے اور آج 9 تاریخ ہے، 9 جولائی، تو 3 دن رہ گئے ہیں اس مدت کو ختم ہونے میں۔ جبکہ اس میں زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے دلائل آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں اپیل کے اوپر، اور میرے اور سلمان صفدر صاحب کے دلائل بشرا عمران خان صاحبہ کی طرف سے پارشلی کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ جب کل ہم عدالت میں وہ دلائل مکمل کرنے کے لیے گئے تو ایک درخواست آ گئی استغاثہ کے وکلاء کی طرف سے کہ ان کو کم از کم 10 دن کا ٹائم دیا جائے محرم الحرام کے مہینہ کی وجہ سے۔ تو لیکن اس اثناء میں خاور مانیکا نے بھی اس ڈائریکشن کی ٹائم لائن بڑھانے کے لیے، جو کہ آج ان کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ ان کو 30 ستمبر تک ٹائم چاہیے، ستمبر تک، تو اس ڈائریکشن کے اگینسٹ ریویو فائل کیا تھا، جو کہ دلائل سننے کے بعد عدالت نے خارج کر دیا۔ یعنی کہ اب نیچے افضل مجوکا صاحب جو ہیں ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد ویسٹ، ان کو ان اپیلوں کا فیصلہ 12 جولائی تک کرنا ہے۔ اچھا گل صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ مانیکا صاحب کی ہر کوشش ہوتی ہے، پہلے رضوان عباسی صاحب کے ذریعے تاخیری حربے، کبھی خود، ابھی زاہد آصف صاحب کو بھی انگیج کیا۔ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ رضوان عباسی کے ساتھ تھوڑے بہت ان کے مسائل آ گئے تھے، لیکن پھر وہ ہائی کورٹ میں اسی رضوان عباسی کے ذریعے آئے، وہاں پہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے مانیکا صاحب کے، وہ محرم کے بعد، اور یہاں پہ وہ 30 ستمبر تک۔ آخر جب جلدی میں ٹرائل ہو رہا تھا تو یہ خوش تھے، ابھی جب ان کے خلاف یا ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ آنا ہے، اس کیس کے جو ججمنٹ ہے یا جو سینٹنس ہے اس نے ٹکنا نہیں ہے، تو اسی طرح کے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے کیا ایسے کوئی روک تھام پاسبلٹی ہو سکتی ہے جو وہ کیا جائے؟ دیکھیے، اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے، اگر آپ اس درخواست کو ملاحظہ فرمائیں جو انہوں نے سیشن جج اسلام آباد ویسٹ کو دی اور سیشن جج اسلام آباد نے وہ ایڈجرنمنٹ الاؤ کر دی، اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس میں یہ کنسیل کیا، چھپایا عدالت سے کہ یہ ایک عدت کیس ہے، اس کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ایشو ہو چکی ہے۔ جبکہ بحیثیت ایک قانون کے طالب علم میں نے بھی جب عدالت کا کل کا آرڈر ملاحظہ کیا تو اس میں جو افضل مجوکا صاحب ہیں ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے سیشن جج صاحب کو انٹیمیٹ کرتے تھرو ہز آرڈر کہ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈائریکشن ایشو ہو چکی ہے، اس صورتحال میں مجھے گائیڈ کریں کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے بھی اپنے آرڈر میں سیشن جج اسلام آباد کو یہ فیکٹ
ہائی لائٹ بھی نہیں کیا اور کنوے بھی نہیں کیا. تو اس صورت میں تو یہ سارا نظر آ رہا ہے کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس بینگ ان لیگ ہو رہے ہیں. کہیں آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ جس طرح سینئر سول جج قدرت اللہ کے اوپر ایک پریشر تھا، اب بہت سارے جو لاز تھے اس کی وائلیشن ہو رہی تھی یا رولز کی وائلیشن ہوتی، یا جس طرح کرمنل میں جو کہ حق دفاع ختم نہیں کیا جا سکتا اس میں ختم کیا گیا، یا گواہوں کو پیش نہ کرنے کی جو کرنے کی اجازت تھی وہ نہیں دی گئی. پھر سیشن جج شاہ رخ ارجمن عین موقع پہ فیصلہ جو ہے وہ اس کی معذرت کرنا، وہ بھی ایک پریشر کا حصہ تھا. اس طرح ابھی بھی یہ سمجھ جائے کہ مجوکا صاحب کے اوپر بھی پریشر. یہ میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ججز کے اوپر پریشر ہے یا نہیں، لیکن جس طریقے سے یہ ٹرائل چلایا گیا، جتنی عجلت میں چلایا گیا، ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں چلایا گیا، اور جس طریقے سے ابھی اپیلوں کی سماعت کے دوران کارروائی ہو رہی ہے، اس سے یہ ایک جو جوڈیشل ڈیکورم کورٹس کو مینٹین کرنا چاہیے اور جس طریقے سے پروسیڈنگ کرنی چاہیے وہ اچھا تاثر نہیں دے رہا. لیکن جہاں تک پریشر کی بات ہے تو دیکھیں، میں اس بارے میں تو کچھ نہیں بتا سکتا کہ پریشر ان پہ ہے یا نہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب اگر جو کہ ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے اس کیس کو سننا ہے، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ 12 جولائی تک مجھے ہر حال میں اس فیصلے کو کرنا ہے. اب جو تھوڑا بہت انہوں نے روک تھام کی کوشش کی وہ بھی ناکام ہو گئی، جسٹس میاں گل حسن نے وہ درخواستی بھی خارج کر دی. تو 12 جولائی تک اس کیس کا اختتام ہونا ہے. کس حد تک جو ہے وہ آپ لوگ ہوپ فل ہے؟ وکیل کے پروفیشن میں تو یہ ہوتا ہے کبھی جیت کبھی ہار، لیکن ایسے کیسز میں جو کہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کہہ لے، پولیٹیکل بارگیننگ کہہ لے، جو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہہ لے، کہاں تک آپ لوگ پر امید ہے کہ 12 جولائی کو یہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حق میں یہ فیصلہ آئے گا؟ دیکھیے، اس کا فیصلہ آج میاں گل حسن صاحب کے آرڈر سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ 12 تاریخ تک اس کا فیصلہ ہونا ہے. اب یہ فیصلہ کیا آتا ہے یہ تو ظاہری بات ہے، اس پہ قبل از وقت کوئی رائے نہیں دی جا سکتی. لیکن ابھی تک جو دلائل ہم نے دیے اور جو ریکارڈ میں چیزیں موجود ہیں، اور جس طریقے سے استغاثہ کے وکلاء اس تمام عدالتی کارروائی سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے یہی سمجھ آتا ہے اور ان کو بھی یہی سمجھ آتا ہے کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے. الٹیمیٹلی یہ کیس عمران خان صاحب اور بشریٰ عمران خان صاحبہ کی بریت پہ ختم ہوگا. اسی وجہ سے وہ اس کے اختتام سے جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. سزا معطلی کی جو اپیلی تھے جب 27 جون کو وہ خارج ہوئی، پھر چونکہ 12 جولائی سے پہلے یا 12 جولائی تک مرکزی اپیلوں پر فیصلہ کرنا تھا، تو ان اپیلوں کا جو سسپینشن کی تھی وہ ان کے خارج ہونے سے کچھ اس کیس کے اوپر کچھ امپیکٹ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ نہیں ہوتا کبھی بھی. ضمانت خارج ہونے کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کیس کے حتمی فیصلے پہ اثر انداز نہیں ہوتا. اسی طرح جو سزا معطلی کی درخواستوں کے خارج ہونے کا فیصلہ ہے وہ بھی کسی طرح اس کیس کے حتمی اپیلوں کے فیصلے پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. قانونی بات تو یہی ہے. آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ویسے تو اگر کچھ اس کیس میں بھی جو کہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، سوسائٹی ہے جو اب وہ سوسائٹی بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہاں سے عمران خان کو، اور جس طرح آپ نے کہا، ایکویٹل ہو جاتی ہے، تو آپ یہ اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں یا پی ٹی آئی کے جو فالورز ہیں، کارکنان ہیں، ان کو یہ خوشخبری دیں گے کہ محرم سے پہلے عمران خان باہر ہوں گے؟ دیکھیے، ابھی تک تو جو جس آخری کیس میں عمران خان صاحب اور بشریٰ عمران خان صاحبہ جیل میں ہے وہ یہی ایک کیس ہے. اگر اس کیس کا فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو یقیناً وہ ریلیز ہوں گے. کسی نے یہ بھی کہا ہے تھوڑا سا کچھ سورسز کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ تو نکل آئیں گے لیکن خان کے لیے مزید کیسز تیار ہے، تو بینگ اے لیگل ٹیم آف پی ٹی آئی. دیکھیے، مجھے ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آتی کہ فیصلہ عدالت میں کرنا ہوتا ہے، یہ جو سورسز ہیں ان کے پاس فیصلہ یا اس طرح کی انفارمیشن پہلے کیسے پہنچ جاتی ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے.
کبھی کوئی پولیٹیشین کسی نیوز چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو 5 سال جو ہے وہ اندر رکھا جائے گا, کوئی اپنا تجزیہ دے رہا ہوتا ہے کہ اس کیس میں یہ فیصلہ ہوگا. یہ بالکل بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں, عدالتیں بالکل آزاد ہیں, میرٹ کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں میں. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک قانون دان تو چلے, ایک قانون کا طالب علم تو حقائق کے مطابق, کیس کے مطابق اپنی ناقص رائے دے سکتا ہے کہ اس کی سمجھ کے مطابق کیا اس میں ہونا چاہیے. لیکن ایک لے مین جب یہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی فیصلہ یہ آئے گا, تو یہ ہماری سمجھ سے باہر. شکریہ عثمان ریاض گل صاحب. ناظرین, جو بڑے ارمان اور توقعات لے کر آئے تھے خاور مانیکا صاحب, اور بشرا بی بی اور عمران خان کو مزید رکھنا چاہ رہے تھے, یا کورٹ سے ان کی استدعا یہی تھی کہ 30 ستمبر تک اس کیس کو طول لے دے. فیصلہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا 13-14 جون کا کہ 1 ماہ میں مرکزی اپیلوں پر فیصلہ کا, اس پہ نظر ثانی کرے اور ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کرے, وہ تو نہ ہو سکا. اب ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا کو 12 جولائی تک یہ فیصلہ ہے کرنا پڑے گا. اور کچھ اگر اب تک ان 12 جولائی تک کسی اور کیس میں کوئی گرفتاری نہیں آ جاتی, تو بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی محرم سے جو 9ویں-10ویں محرم سے پہلے پھر اپنی بنیگالہ یا کارکنان کے بیچ میں ہوں گے. ناظرین, اب تک یہ اتنا ہی. اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.